میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نازیہ ہوں۔ آج میں آپ کو اردو کی کتاب میں سبق پیسے کا سفر نامہ کا دوسرا حصہ جو کہ صفحہ نمبر 43 پر ہے وہ ریڈ کر سناؤں گی اور اس کے بارے میں وضاحت کروں گی۔ یہ گاؤں شہر سے ذرا دور تھا۔ اس بکری والے کی ایک بیوی تھی جو اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھ چکی تو بکری والے نے مجھ کو اس کے حوالے کیا۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے خدا کا شکرانہ ادا کیا اور 5 پیسے الگ کر کے رکھ دیے۔ انہی میں سے ایک میں بھی تھا۔ صبح کو وہ بڑھیا مجھ کو لے کر حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں مجھ کو رکھ دیا۔ انہوں نے مجھ کو لے کر اپنے داروغہ لنگر کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص اودھ کا رہنے والا غریب مسافر مخدوم چراغ دہلوی کے پاس آیا اور انہوں نے لنگری سے پیسے مانگ کر اس مسافر کو دے دیے۔ ان پیسوں میں بھی تھا۔ وہ مسافر مجھ کو لے کر اپنے وطن کو چلا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا، ایک سرائے میں اس نے مجھ کو ایک بٹیاری کے حوالے کر کے روٹی کھا لی اور چلا گیا۔ یہ بٹیاری بہت کنجوس تھا۔ اس نے مجھ کو گڑھا کھود کر دبا دیا جہاں اور بھی اشرفیاں اور پیسے دفن تھے۔ اس گڑھے میں 21 برس دبا پڑا رہا۔ وہ بٹیاری مر گئی اور اس کے بیٹے نے کھود کر مجھ کو نکالا۔ ایک رات اس کے یہاں چور آئے اور میں بھی ان کے ہاتھوں چوری ہو کر کمر میں باندھا گیا اور گھوڑوں پر جنگل در جنگل پھرتا رہا۔ ایک روز گرمی کے موسم میں کائی سوار اس راستے آیا اور درخت کے نیچے دم لینے بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو اس نے مجھ کو اٹھا کر کمر میں باندھ لیا اور اس طرح 7 سال کے بعد میں شہر میں آیا۔ یہ سپاہی ہندو تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک صراف سے اشرفیاں لیں اور میں روپیوں پیسوں کے ساتھ صراف کے گھر پہنچا۔ صراف نے مجھ کو دفن کر دیا اور میں 400 برس برابر زمین میں گڑا رہا کیونکہ صراف مر گیا تھا۔ اس نے کسی کو اپنے مال کی خبر نہ دی تھی۔ وہ صراف پانی پت میں رہتا تھا۔ 400 سال کے بعد جب نادر شاہ ہندوستان پر چڑھ آیا اور پانی پت کے میدان میں محمد شاہ کی فوج سے اس کا مقابلہ ہوا تو زمین ہموار کرنے میں وہ دیگچہ نکل آیا جس میں بند تھا۔ چوبداروں نے یہ روپیہ بانٹ لیا اور میں بھی ایک ایرانی چوبدار کے ہاتھ آیا۔ نادر شاہ دہلی پہنچا۔ چوبداروں نے مجھ کو بازار میں دینا چاہا مگر کسی دکاندار نے مجھ کو قبول نہ کیا اور کہا کہ یہ پرانا سکہ ہے اور اب اس کا چلن بند ہے۔ میں اس کی جیب میں تھا کہ ایک دہلی والے نے چوبدار کو مار ڈالا اور اس کی جیب سے مجھے نکال لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ دوسرے دن وہ شخص بھی نادری قتل عام میں مارا گیا اور اس کے گھر میں آگ لگا دی گئی جس میں جل کر میں بھی کالا ہو گیا اور کئی برس جلے ہوئے انبار میں پڑا رہا۔ آخر ایک شخص نے مکان بنوانا چاہا تو میں ایک بیلدار کومل مل گیا اور اس نے مجھ کو اپنی بیوی کو دے دیا۔ بیوی نے مجھ کو چولہے کے سامنے دفن کر دیا جہاں اس کے اور بھی روپے دفن تھے۔ چند روز بعد یہ میاں بیوی مر گئے اور میں چولہے کے سامنے 100 برس تک دفن رہا۔ اس کے بعد دہلی میں سپاہیوں کا غدر ہوا اور اس کے فروغ ہونے کے بعد دہلی کے بعض محلے کھودے گئے تو میں بھی کھود کر نکل آیا اور ایک مسلمان مزدور نے مجھ کو پایا۔ اس نے چاندی کے سکے تو فروخت کر دیے اور مجھ کو ایک تعویذ سمجھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیا۔ اس صفحے پر آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ جو سکہ تھا تانبے کا وہ کہاں سے ہوتا ہوا پہلے وہ حضرت مخدوم نصیر الدین شاہ دہلوی کے پاس پہنچا، پھر اس کے پاس وہ ایک مسافر کے ہاتھ لگا، پھر اس کو جو ہے نا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر ایک ہندو سپاہی تھا، وہ اشرفیاں جب اس نے خریدی تو یہی روپیہ پیسوں کے ساتھ یہ جو ہے نا ایک صراف کے گھر پہنچا۔ صراف جو ہے نا سونے چاندی کی پرکھ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر جب ہندوستان پر نادر شاہ نے حملہ کیا اور پانی پت کے میدان میں جب ان کی لڑائی ہوئی تو اس وقت جو زمین
میں جو دیگچہ نکلا تو اس میں یہ جو ہے نا یہ سکہ اس میں بند تھا۔ پھر اس کے بعد یہ وہاں سے یہ سکہ چلتے چلتے پھر دہلی میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہوا دہلی پہنچا، اور دہلی کے وہاں جب غدر ہوا یعنی جب دہلی پر حملہ کیا گیا تو اس وقت جب وہاں پر زمین میں جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے جو ہے نا یہ روپیہ جب کھدائی کی گئی تو وہ وہاں مزدوروں کے ہاتھ میں جب وہ روپے پیسے لگے تو اس میں ہی یہ سکہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے سونے چاندی کو تو فروخت کر دیا، لیکن یہ جو تانبے کا جو سکہ تھا نا وہاں کے ایک مزدور نے جو ہے نا اس کو اپنے بچے کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دیا تھا۔ اور مجھے اب امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ پیراگراف اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے پیسہ جو ہے نا سفر کرتے کرتے کہاں سے چلا تھا اور وہ کہاں دہلی تک آ کر پہنچا۔ اور اب آگے ہم اس کا حصہ سوم جو ہے وہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔